مسند احمد اور مشکات شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، ابو ذر انک لست بخیر من احمر ولا اصفر ولكن تفضله بالتقوى۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، ابو ذر مال و دولت سے تو عظیم نہیں ہو سکتا، تو عظیم ہو سکتا ہے صرف و صرف تقوی سے اور اللہ کی مرضی والا کردار اپنانے سے۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ذر مال و دولت جمع کرنے سے تو عظیم نہیں ہو سکتا، تو عظیم ہو سکتا ہے تو صرف تقوی سے اور اللہ کی مرضی والا کردار اپنانے سے۔ یعنی انسان کی طاقت، انسان کا حسن خارجی اعتبار سے نہیں، اصلی اور بنیادی اعتبار سے جو انسان کو لوگوں کی نظروں میں عظیم بنائے، لوگ دل سے ان کی عزت کریں، لوگوں کی نظروں میں اس کی حیثیت بنے اور یہ شخص اللہ کو بھی محبوب ہو جائے۔ فرمایا یہ کردار کو، عظیم کردار اختیار کرنے سے یہ چیز حاصل ہوتی ہے، عظیم اخلاق اختیار کرنے سے یہ چیز حاصل ہوتی ہے، خوب سے خوب مال اور دولت اکٹھا کرنے سے یہ چیز حاصل نہیں ہوتی۔ ایک شخص کے پاس دولت خوب ہے لیکن کردار کا زیرو ہے، دولت ہٹا دو تو صفر۔ دولت کی وجہ سے لوگوں کی نظروں میں عظیم لگے گا تو صحیح لیکن عظیم ہوگا نہیں۔ مال و دولت ایک مالدار سے ہٹا دو تو بیچارہ اس میں رہ کے آ جاتا ہے۔ اسی لیے جب ایک اس طرح کے مالدار پہ جب حالات آتے ہیں یا اس کا عہدہ ختم ہوتا ہے یا اس کی دولت ختم ہوتی ہے تو وہ معاشرے میں اپنے آپ کو صفر محسوس کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک ایسا شخص ہے جو عظیم کردار والا ہے، دیندار ہے، اپنی دینداری کی وجہ سے ہر وقت یہ ایک حیثیت میں رہتا ہے، لوگوں کی نظروں میں اس کی ایک عزت رہتی ہے۔ کل یہ بیچارہ اس سے مال و دولت سب ختم بھی ہو جائے، مالی خسارے کا شکار بھی ہو جائے، لوگوں کی نظروں میں پھر بھی اس کی حیثیت ختم نہیں ہوتی بلکہ لوگوں کی ہمدردیاں اس سے بڑھتی ہیں۔ اس لیے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو کیا، لیکن تربیت ہم سب کی ہے، پیغام ہم سب کو ہے کہ مال و دولت سے انسان عظیم نہیں ہوتا، عظیم ہوتا ہے تو تقوی سے اور اللہ کی مرضی والا کردار اور اخلاق اختیار کرنے سے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ برحمتك يا ارحم الراحمين۔